ناندیڑ شہر کے گاڑے گاؤں روڈ پر واقع آلو پیاز مارکیٹ کے قریب جامعہ کالونی میں ایک نئی مسجد کی تاسیس کا کام جاری ہے۔ اسی سلسلے میں 26 دسمبر کو ایک شاندار اور باوقار تقریب کے دوران مسجد کی تاسیس کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ اس تقریب میں شہر کے جید علماء کرام اور متعدد معززین و سماجی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کی سرپرستی حضرت قاری محمد اسد صاحب صمدی ناظم مدرسہ تجوید القرآن نے فرمائی، جبکہ اجلاس کی صدارت بحیثیت مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد صادق صاحب ندوی صدر جمعیت العلماء ضلع پربنی و ناظم مدرسے دارالعلوم فوقانیہ سیلو ضلع پربنی نے کی۔ تقریب میں بطور مقرر خصوصی مولانا سعد عبداللہ صاحب ندوی اور مولانا محمد صادق صاحب ندوی نے خطاب کیے۔ اس موقع پر موجود حضرت مولانا سید عمران صاحب ندوی امام و خطیب مسجد قباء، حضرت مولانا سید انس صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی بلال احمد صاحب ندوی امام و خطیب مسجد امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مولانا محمد عادل صاحب ندوی امام و خطیب مسجد امام الدین، حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب ندوی خطیب مسجد ابو عبیدہ ابن الجراح موتی مسجد، حضرت مولانا مفتی ابرار الحق صاحب ندوی استاد مدرسہ تجوید القرآن موجود تھے۔ اس موقع پر شہر کی معزز شخصیات حاجی شیخ الہی صاحب جنتا ٹریڈنگ کمپنی، حاجی محمد انور صاحب بھارت فروٹ کمپنی، جناب رفیق صاحب دلی فروٹ کمپنی سمیت دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھی۔ تاسیس مسجد کی تقریب اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا صادق صاحب ندوی اور مولانا سعد عبداللہ صاحب ندوی نے اپنے خطاب میں اسلام میں عبادت گاہوں کی اہمیت، مسجد کی تاسیس کرنے والوں کی فضیلت اور اس عظیم عمل سے وابستہ برکتوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ جس مقام پر مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے اور مسجد کی تاسیس میں حصہ لینے والوں کو اس وقت تک اجر و ثواب ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ مسجد قائم رہتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے مسجد کی تعمیر و تاسیس میں تعاون کرتے ہیں، انہیں بھی اس وقت تک ثواب ملتا رہتا ہے جب تک کہ اس مسجد میں عبادت ہوتی رہے۔ واضح ہے کہ جس علاقے میں یہ مسجد و مدرسے کی تاسیس کی جا رہی ہے وہاں آلو پیاز کی ایک بڑی ہول سیل مارکیٹ قائم ہے اور اطراف میں نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہے۔ اس علاقے میں اب تک کوئی مسجد و مکتب موجود نہیں تھا، جس کے باعث مقامی لوگوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے کافی دور جانا پڑتا تھا۔ اسی طرح جو نئی بستیاں یہاں آباد ہو رہی ہے، ان بستیوں کے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی مشکلات پیش نہ آئے، اور اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مولانا مستقیم صاحب، مولانا انس صاحب اور مفتی محمد عمر صاحب ندوی نے مقامی عوام کے تعاون سے مسجد و مکتب کی تعمیر کا عزم کیا ہے۔ مسجد کے لیے زمین حاصل کر لی گئی ہے اور اس وقت اس کے لیے رقم جمع کرنے کا مرحلہ جاری ہے۔ مسجد کے ذمہ داران نے شہر کے مخیر حضرات سے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر تعاون کی اپیل کی ہے۔ جو حضرات مسجد کی تاسیس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر دیے گئے نمبرات یا فون پے کے ذریعے اپنی امدادی رقم بھیج سکتے ہیں یا پھر QR کوڈ کو اسکین کر کے بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کرنے پر مسجد کے ذمہ داران خود امداد حاصل کرنے رجوع کریں گے۔ مسجد کے ذمہ داران نے خصوصی پیشکش بھی رکھی ہے کہ جو حضرات مسجد کی تاسیس کے لیے بڑی رقم عطیہ کر کے اپنے مرحومین میں سے یا حیات فرد کے نام سے مسجد کو موسوم کروانا چاہتے ہیں، ان کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ ناندیڑ میں آلو پیاز مارکیٹ کے اس علاقے میں مسجد اور اس سے متعلق ایک مدرسے کے تاسیس کے اجلاس کے موقع پر آج حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور بعد نماز جمعہ یہ ایک عظیم الشان اجلاس عام اس کی تاسیس سے متعلق منعقد ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے اور اس مدرسے اور مسجد کی تعمیر کو آسان فرمائے، اس میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو اپنے کرم سے دور فرمائے، اور حافظ مستقیم صاحب اور ان کے تمام معاونین اور انتظامیہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے اور اس اہم کام کو ان کے ذریعے سے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج 26 دسمبر بروز جمعہ بعد نماز جمعہ شہر کے آلو پیاز مارکیٹ کے قریب میں جامعہ کالونی کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور کافی مجمع جمع ہوا تھا الحمدللہ، اور یہاں مسجد کی تاسیس کے عنوان پر یہ پروگرام منعقد ہوا تھا۔ الحمدللہ یہ مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے۔ ابھی اس کا نام سے متعلق کوئی مشورہ اور کوئی تعین نہیں ہوا ہے۔ اگر اس اعلان کے ذریعے سے پیغام کسی تک یہ پہنچتا ہے کہ کوئی شخص مکمل طور پر
اس مسجد کے تعمیر کے لیے ذمہ داری اور اس کار خیر میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں اور وہ اپنے والد یا والدہ کسی کے نام سے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی موقع ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع سے ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے اور کام کو آسان فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ کہ یہاں پر آلو پیاز مارکیٹ کے اندر ایک جلسہ منعقد ہوا، یہیں سے بالکل بازو جامعہ کالونی ہے، اس کے اندر 1800 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ خریدا گیا جہاں پر مسجد بنانے کے ہمارے عزائم ہیں۔ تو اس متعلق جو ہے مولانا نے بات رکھی کہ اس مسجد کا ابھی تک ہم نے نام کا تعین نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی صاحب زمین خریدی کے عنوان پر یا تعمیر کے عنوان پر اپنے والد یا والدہ یا کسی مرحوم کی جانب سے اس کو موسوم کر اس زمین کی خریدی کے اندر اعانت کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے تیار ہیں، اور تمام ناندیڑ کے رہنے والے شہر واسیوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو جگہ خریدی گئی ہے یہ اس جگہ پر خصوصی مسجد کی خاص ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور اس مسجد کا جو ہے تعاون کرے، اور انشاءاللہ اس کا QR کوڈ بھی رکھا جائے گا، اور انفرادی طور پر بھی جو حضرات رقم جمع کروانا چاہ رہے ہیں ان نمبر کو بھی جو ہے انشاءاللہ اسکرین کے اوپر رکھا جائے گا۔ خاص طور پہ حافظ مستقیم صاحب اس کے روح رواں ہیں، اور مولانا صاحب اس کے روح رواں ہیں، اور ساتھ میں بھی ہوں۔ تو اس کے اندر آپ جو اپنی اعانت کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، اس کو بھرپور انداز میں کریں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 دسمبر بروز جمعہ بعد نماز جمعہ یہ عظیم الشان اجلاس عام جو آلو پیاز مارکیٹ گاڑی گاؤں روڈ پہ رکھا گیا تھا، ہم ان سب آنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ مسجد کا جو معاملہ ہے اس کا اسکوائر فٹ ہم نے طے کیا ہے، اور اس کا فی مصلی بھی ہم نے جگہ کے اعتبار سے طے کیا۔ تعمیر کا اس کے اندر عمل دخل ابھی نہیں ہو سکتا، تو اس کا اسکوائر فٹ جو ہے 833 روپے ہے، اور فی مصلی کی قیمت جو ہے 8300 روپے 333 روپے کچھ بنتی ہے۔ جو بھی احباب جس لائن سے حصہ لینا چاہتے ہیں، اسکوائر فٹ کے اعتبار سے ہو یا پھر فی مصلی کے اعتبار سے ہو، یا اگر کوئی اللہ نے اہل سلوت آپ لوگوں میں سے کسی کو بنایا ہے، خواہش رکھتے ہیں پوری جگہ کے حوالے سے، تو اس کا بھی موقع ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دینے والوں کو بہترین بدل نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، والسلام علیکم۔ حافظ مستقیم اور ان کی تمام ٹیم نے جو محنت اور کوششیں اور کاوشیں وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پہلا مرحلہ ہے، مسائل، مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، یہ راستہ مشکلات سے بھرا راستہ ہے۔ اتنے آسانی سے اتنا بڑا کام کہ جس میں مسجد و مدرسہ ہو، شیطان کب چاہے گا کہ یہ بہت آسانی سے بنے؟ اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ صبر، عزم، حوصلہ، قوت، سمجھداری، اپنے بڑوں سے مشوروں کے ساتھ اس کام کو آگے لے کے چلتے رہیں۔ خداوند تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے، وہ راستے کھولے گا، وسائل و اسباب مہیا ہوں گے، اس مسجد کی تعمیر آسان ہوگی۔ اللہ اگر کھڑے کرے ہمارے اسی مجمع میں، ہو سکتا ہے اللہ کسی ایسے بندے کے دل میں ڈال دے کہ اس کی زمین کی قیمت میں دے دوں، کوئی دوسرا بندہ یا چند احباب مل کر یہ کہیں کہ میں مسجد ہم سب مل کے انشاءاللہ تعمیر کریں گے۔ یہاں جب تک نماز ہوتی رہے گی، ہمارے مسلمانوں کے بچے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، صبح قیامت تک ہم سب کے لیے اور تمام معاونین کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، ایسا ثواب ہوگا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا، اور اس پر ملنے والا جو اجر اللہ کے دربار میں جانے کے بعد ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کاش کہ ہم اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور ٹاور بنانے سے پہلے اللہ کے یہ گھر تعمیر کرتے، تاکہ اس سے ہمارا دین ایمان بھی محفوظ رہتا، ہماری امت اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی، دہریوں سے، دین و ایمان کے ڈاکوؤں سے جو اسلام اور ایمان کو لوٹنے کے لیے مختلف راستوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ علماء مدارس و مکاتب کی یہ کوششیں دین ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، لہٰذا آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ جو لوگ نہیں آ سکے ان تک یہ میسیج، یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارے دوست ہیں، متعلقین ہیں، پارٹنر ہیں، ہمارے کاروبار کے شریک ہیں، پڑوسی ہیں، یا جیسے جن سے ہمارے جو بھی روابط ہیں، ہم اس طرح کوشش کرتے رہیں۔ اور آپ سب نے بھی اگر طے کیا کہ یہاں آج زیادہ لوگ نہیں آ سکے، ہمیں حافظ مستقیم کے حوصلے کو توڑنا نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کمزوری لانی ہے،
بلکہ اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ ہمت سے آگے بڑھنا ہے۔ یہاں اس علاقے میں مسجد کا ارادہ کیا ہے۔ ہم سب کے سب احباب کوشش کریں کہ یہ مسجد جلد سے جلد تعمیر ہو، اس میں مدرسے کا بھی انتظام طلباء کی تعلیم کے اعتبار سے قابو میں آ جائے۔ اس سلسلے میں جو شخص جتنی فکر کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اور بہرحال دنیا کی زندگی تو وہ چل چلاؤ ہے، آدمی کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر کے جانا چاہیے کہ جن کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اس کو ملتا رہے۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار مرتے ہیں، کروڑوں اربوں پتی، بعد میں ان کی اولادوں سے کہو کہ ابا کے نام پہ ایک مسجد بنا دو، ابا کے نام پہ کوئی خیر کا کام کر دو، تو اولادوں کو توفیق نہیں ہو پاتی۔ آج کا زمانہ جو زمانہ نفسا نفسی کا چل رہا ہے، اس زمانے میں آدمی نے اپنی زندگی میں جو کچھ کر لیا اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، وہی اس کے لیے غنیمت ہے۔ پیچھے نسل نے کر لیا تو سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں، مبالغہ نہیں کر رہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ 90 سے 95% اولادیں بعد میں پیسہ رکھنے کے باوجود ماں باپ کے لیے کوئی خیر کا کام نہیں کرتی، بلکہ آپس کے لڑائی جھگڑوں میں یا کمپٹیشن میں یا اس پیسے میں ایسے منہمک ہو جاتی ہے کہ انہیں ماں باپ چند دنوں کے بعد یاد بھی نہیں رہتے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے کرنا چاہیے، اور اس طرح کے خیر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹانا چاہیے اور تعاون بھی کرنا چاہیے۔